ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے بھی سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عفنان، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا یہ بتائیے گا پی 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 اور آپ میں جو پہلے تو لگ رہا تھا کہ تھوڑی نوک جھوک ہے، اب تھنگز آر گیٹنگ مور سیریس، معاملہ کیا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری جو ہے وہ ایک مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنی ہسٹری ہے. تو ظاہر ہے اور ہماری ایک بڑی ہسٹری رہی ہے پیپلز پارٹی سے ایک بہت بڑی مخالفت کی، اور ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بہت سارے الیکشن لڑے. تو وہ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن سے پہلے ظاہر ہے اس کے اندر تلخی آنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی عجیب بات ہے. یہ ضرور ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے لیے ہونی چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھے، بجائے اس کے کہ ایک مڈ سلنگنگ کمپٹیشن ہو جیسے کہ پی ٹی آئی کے دور میں چل رہا تھا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے چاہتا ڈیموکریسی کیا جس کی سیاست کے اندر میچورٹی آئی، پھر 18ویں ترمیم کی، اس سے بھی مزید جو ہے وہ ملک جو ہے اسٹرینتھن ہوا، فیڈریشن بہتر ہوئی. تو ہمیں آگے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں کی جو دروازے سے کھلے رکھنا چاہیے، اور جو ہے وہ تنقید اتنی نہیں بڑھا دینی چاہیے کہ بعد میں کام نہ کر سکے. جی یہ جو ججمنٹ آئی ہے، پہلے میں چاہوں گی چند صاحب آپ سے بھی پوچھ لیں، جو کل ججمنٹ آئی ہے کھڑی صاحب جو فرما رہے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جی آپ یور فادر یہ تو کہہ رہے ہیں بہت اچھی ججمنٹ ہے، اور جو ڈیمیج چہرے یعنی کہ ان کے کہنے کے مطابق جو کرپٹ ہیں لوگ ان کو سامنے لے کے آئے ہیں، تو آپ کی پارٹی کی کیا اس پہ پوزیشن ہے؟ جی دیکھیں جی، جو ججمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو ابھی جو بھی جس کو اعتراض ہوگا وہ ریویو میں جائے گا کہ ہماری پارٹی کے اندر اس کے اوپر میٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک، لیکن جو روکڑی صاحب کا بیان ہے نا، پہلے احتساب پھر انتخاب، جو میں سمجھا ہوں، جی تو میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ یہ پاکستان میں یہ کچھ 6-7 دفعہ ہو چکا ہے جی اور احتساب کرنے والے ادارے تو پہلے فری اینڈ فیئر ہو نا، پھر اکراس دا بورڈ احتساب ہو. صرف سیاستدانوں کا احتساب یہ نہیں، یہ اس کو میں فیئر نہیں سمجھتا، عدل کی بنیاد میں نہیں سمجھتا. اور پھر ایسی پولیٹیکل پارٹی جو وقت حاضر میں آپ کو قبول نہ ہو اس کو آپ احتساب شروع کر دیں، باقیوں کو چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے جتنا احتساب ہوا ہے آپ دیکھ لیں کتنا عدل ہوا ہے، کوئی نہیں عدل ہوا. ہر دور میں ہر پارٹی اس کو سمجھ رہی ہے کہ آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے احتساب ٹھیک نہیں ہو رہا، پہلے ہم بھی کہتے تھے، پہلے نون لیگ بھی کہتی رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نظام احتساب ہی ٹھیک نہیں ہے، اور احتساب کا پہلے نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. اور وہ پارلیمان کا کام ہے، وہ پارلیمان کا کام ہے. پارلیمان آئے گی تو نظام احتساب جو بنائے گی، جس کو عوام حق دیں گے ووٹ کا، اس کو مطلب ہے جس کو عوام اختیار دیں آپ اس کا بے شک وہ جی چند صاحب ایک آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ 21 سال ہو گئے نیب کو، ٹھیک ہے جی 21 سال، اس میں آپ کی بھی حکومت آئی ہے اور پی ایم ایل این کی بھی آئی ہے. آج جو آپ لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں، آپ لوگ جب پارلیمان میں تھے اس وقت کیوں نہیں آپ نے اس پہ کچھ کیا؟ دیکھیں ہماری کمزوریاں ہیں، ہم کمزور جمہوریت ہے، ہماری پارٹی کے اندر لوگوں کی کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کبھی بھی کوئی ایسا فیصلے نہیں کر پاتے جس سے کوئی طبقہ ناراض ہو جائے. یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی کیا بات ہے. اور جب میں کمپرومائز ہو جاؤں تو میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کہتا بھی رہوں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ زیادہ ہوئی ہے، احتساب کم ہوا ہے. جی یہ تو کچھ ججز نے بھی یہی کہا. جسٹس کھوسا صاحب کی ایک ججمنٹ تھی ناظرین جس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ الفاظ بیان کیے، لکھے انہوں نے کہ یہ نیب از بین یوز فار پولیٹیکل انجینئرنگ. شعیب صاحب آپ اس پر بتائیے گا جو کل ججمنٹ آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے یہ احتساب کا نظام نیب آرڈیننس کے ذریعے آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. لیکن میں دوسری بات کہتا ہوں کہ بھائی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے لوگوں کو سزا دیں، لیکن آپ نیب لا کو اپنے مقدمات سامنے رکھ کے تبدیل کر لیں تاکہ آپ اس کی زد سے بچ جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس سے میجر صاحب سے اتفاق نہیں کرتا کہ پہلے احتساب اور پھر الیکشنز اور انتخاب. یہ احتساب انتخاب نہیں ہونا چاہیے، احتساب فیئر ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے اور یکساں ہونا چاہیے. اور جو احتساب کرنے والے اشخاص ہیں وہ رول آف لا پہ بلیو کرنے والے ہوں، وہ اس لیے نہ ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کریں یا وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں. اچھا آپ بتائیے گا سینیٹر عفنان اللہ کوئکلی کہ یہ
جو لا ہے جس کی امینڈمنٹس کو کافی کو اسٹرائک ڈاؤن کیا کل ججمنٹ میں، اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سی جو تنقید تھی وہ یہ تھی کہ جی اس میں جو ترامیم کی گئی وہ اس لیے کی گئی تاکہ وہ پرسن اسپیسیفک تھی، اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف بھی اشارہ تھا. تو اس میں آپ یہ بتائیے گا کہ اس ججمنٹ کے بعد کیا آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ زیادہ خطرے میں ہے؟ اگر یہ 7 دنوں، اب تو 6 دنوں کے بعد اگر شروع ہو جائے، یہ کیسز کھول دیے جائیں، تو آپ کی پارٹی کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، ہمارا اس کے اوپر جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے تو بات درست نہیں ہے کہ پرسن اسپیسیفک تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ جو الزامات لگتے رہے ہیں وہ تو 14 ارب روپے یا 6 ارب روپے یا 50-500 ارب روپے اس طرح کے لگتے رہے. تو 50 کروڑ سے کم والا تو ہماری پارٹی میں نہیں ہوگا نا. یہ تو ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ چھوٹے بزنس مین اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کو نیب تنگ نہ کرے، اس لیے کیا گیا تھا یہ. پھر ایک جو ہے انڈر لائن پرنسپل ہے، پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، جو قانون سے ریلیٹڈ لوگوں نے معلوم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. اب نیب کا یہ والا معاملہ تھا کہ یو آر گلٹی ناؤ یو ہیو ٹو پروو یور انوسینس. تو ہم نے جو ہے اس کو ٹھیک کیا. انہوں نے دوبارہ اس کو، مطلب آپ سوچیں کہ جس بندے نے، عمر عطا بندیال نے ساری زندگی، اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس ملک کا عدلیہ کا حصہ رہا، اور کیا فیصلے دیے ہوں گے جس کو اس بنیادی چیز کا نہیں معلوم کہ بھائی اگر آپ کل کیس بنا دیا جائے عمر عطا بندیال پہ ہی کہ تم چور ہو، تو وہ آپ پروف کریں نا جا کے. یہ ان کے اوپر جب تک کیسز نہیں بنے گی نا، یہ والے جن کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا قانون، یہ ان کو شامل کر کے ان پہ 2-4 دفعہ کیسز بنا دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ احتساب اور پھر انتخاب، دیکھیں یہ نعرہ ایوب خان نے لگایا تھا، اور ایوب خان کے بچوں کے پاس جتنا مال ہے آپ جا کے آج چیک کر لیں. یہ جس عامر نے یہ نعرہ لگایا ہے ان کے جا کے بچوں کی جائیدادیں چیک کریں آپ، یا ان کے آس پاس رائٹ لیفٹ جو تھے ان کی جائیدادوں کو آپ جا کے دیکھیں کتنی آج. تو یہ سارا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ عوام بیوقوف گدھے ہیں، ان کو جو مرضی بتاتے رہو. اصل بات یہ ہے کہ اگر لوگ جائیدادیں چیک کرنے لگے سب لیڈرشپ کی، تو اسی پر تو پھر لوگوں کا رونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن احتساب کا پھر بھی عمل جو ہے وہ بڑا، اس میں پرابلمز ہیں. روکڑی صاحب، لاسٹ کوسچن، پہلے احتساب پھر انتخاب، تو آپ کا مطلب کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں یہ کرتے کرتے؟ نہیں، میں سب سے پہلی اہم چیز ہے، جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے نا، بری مثال دے کر آپ اچھائی، یعنی آپ بری مثال دے کے آپ کوئی اچھا کام نہ کریں. ہمارے پاس کیونکہ مثالیں ساری بری ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس لیے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کام ٹھیک کریں. ہم گورنمنٹ میں جب آتے ہیں ہم کلپ کرتے ہیں اداروں کو، ہم گورنمنٹ میں آ کے دوسری پارٹی کے لیے اس ادارے کو استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ میں آ کے ہم اپنے قوانین اپنے لیے نرم کرتے ہیں. قوم چاہتی ہے احتساب ہو. آپ سروے کر کے دیکھ لیں کتنے بندے ہوتے ہیں ہم سیاسی پارٹیز کے اندر، کتنے 21 سال سے 25 سال سے ہو رہے تھے. تو اسی لیے نا غلط ہوتا ہے نا. کیونکہ ہم کلپ کرتے ہیں، ہم ادارے کو اپنے مرضی سے استعمال کرتے ہیں، ہم ادارے کو اندر بندے اپنی مرضی کے پوسٹ کرتے ہیں، اور ادارے سے ہم غلط کام کرواتے ہیں، اور ادارہ کرپٹ ہو جاتا ہے. ادارہ بھی کرپٹ، یہ سب کرتے ہیں 100%، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ تو آئی نا اسٹیبلشمنٹ تو بیٹھیے، گورنمنٹ تو ہم پولیٹیشنز کی ہے نا. گورنمنٹ میں کوئی کسی اور ملک کا بندہ تو نہیں آیا ہوا. دیکھیں جنرل مشرف، میں کبھی بھی مارشل لاء کا اس چیز کا حامی نہیں رہا ہوں، پہلی چیز یہ ہے. اور لیکن میں پہلے 3 سال جنرل مشرف کے، پھر کہتا ہوں کہ اس سے بہترین ٹائم کوئی نہیں تھا. پہلے 3 سال، پھر جب چیزیں گڑبڑ ہوئی تو اور چیزیں آ گئیں. جنرل مشرف کا دیا ہوا جو سب سے بہترین چیز تھی، جو ہمیں تمام ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کو ماننا چاہیے تھا، وہ تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم. کس نے ختم کیا؟ ہم لوگوں نے، پولیٹیشنز نے آ کے ختم کیا. احتساب ہونا چاہیے، ندیم چاند صاحب والی بات، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں، سب کے لیے احتساب ہونا چاہیے اکراس دی بورڈ. آپ لوگ کا سب کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.